اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جادو پر جو باتیں پڑھی، اچھا آپ اور میں ہمیشہ اس کو جاننے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، اس کا کریکشن بھی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جب کبھی بھی ہمیں لگے گا کہ اور بھی اس کے کوئی پوائنٹس مل سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر ڈسکس کریں گے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے اور ضرور ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، کسی نے مجھے بھیجا ہے، تو انشاءاللہ جب میں اس کو غور سے دیکھ لوں گی تو پھر ضرور ہم مل جل کر اس پر بات کریں گے۔ اچھا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انسان اگر ایمان رکھے کہ جادو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کسی پہ کر دو اور وہ باولا ہو جائے، اور ایمان بہت بڑی اس کے اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہے۔ ایمان اتنی طاقتور چیز ہے جو آپ کو بڑے سے بڑے خباثت، ایکچولی جادو کو ہم ان شارٹ خبیث، خباثت اور جہالت ایسے سب کہیں گے، شیطانی عمل، تو ان چیزوں سے ہمیں لوگوں کو بے خوف کرنا چاہیے کہ ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسے کوئی اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے اور تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کاش وہ علم رکھ لیتے اور اس چیز کو اتنا زیادہ اس کی حیثیت مان لیتے، دیکھ لیتے اور اس کے چنگل سے نکل آتے۔ آج آپ جو آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 103، اس کے اندر بھی اچھا نہیں 103 نہیں 104 ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارا ایک کامن ڈسکشن ہے، بہت ہی فیمس ہے کہ مت کہو رائنا اور کہو انظرنا۔ اس کے لیے بھی اگر آپ اس کو تمہید باندھیں کہ اس کا تعارف کرائیں تو آپ کو اس کے تعارف میں یہ بات ملے گی کہ اللہ کے رسول کی اتنی حیثیت تھی، ماشاءاللہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی عزت دی تھی کہ رائنا ایکچولی وہ الفاظ تھا جو اس وقت آپ کو اس کا تعارف نہیں آ رہا، کچھ آ رہا ہے، لیکن دوسری آیت میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ روئنا لفظ کو یہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنی زبانوں کے ساتھ اس کو اس طرح سے مروڑتے تھے، اس طرح سے دبا کے روئنا کہتے تھے کہ تعنن فی الدین، کہ دین کی زبان میں، دین کی لینگویج میں وہ ایک تانے کا الفاظ، تانے کا سٹیٹمنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کو چھیڑنا۔ جبکہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ کسی کے چھیڑنے سے کسی کا کچھ بگڑتا ہے نہیں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ روئنا کہ کوئی ایسا تانے والا سپاٹ تھا، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ تھا جس سے اللہ کے رسول کو کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے بڑے سے بڑے صدیق، بڑے سے بڑے جید صحابہ کو بھی، ان کے کمپینین کو بھی منع کیا کہ اب اللہ کی محفل میں روئنا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ میں ایکچولی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کی جو حیثیت کو اکثر دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ نے روئنا سب کو کہنا منع کر دیا کہ اللہ کے رسول کی محفل میں اب کوئی روئنا نہیں کہے گا۔ نمبر 2، ہم سے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم روئنا کا مطلب بغیر تفسیر کے کیسے سمجھو گے، بغیر حدیثوں کے کیسے سمجھو گے، تو ہمارا یہ کلیم ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ ہم روئنا کو قرآن ہی سے سمجھیں گے تو ایک تو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ روئنا کا معنی ہے کہ زبان مروڑ کر کچھ ایسا الفاظ جو تانا دینے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن آج ہی کی آیت میں آپ کو بہت ہی انٹلیکچوئل بھی کہوں، ٹیکنیکل بھی کہوں کہ بڑا اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، مت کہو رائنا اور کہو انظرنا۔ تو ہمارے لیے رائنا پھر ڈیفیکلٹ ہے، انظرنا ہمارے لیے ایزی ہے۔ نظر ڈالیے ہم پر، یعنی ہم جو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں توجہ دیجئے، ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن، ہم کہتے ہیں سوری۔ آج کل تو ہمارے ہر چیز میں نئے نئے سٹائل ہو گئے ہیں کہ ہم سوری بھی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ ہمیں دوبارہ دہراتا ہے۔
تو یہ ایک طریقہ کار تھا کہ اللہ کے رسول کو چھیڑتے ہوئے کہتے تھے روائنا، یعنی ریپیٹ کیجیے اپنی بات، دوبارہ کہیے اپنی بات، ہم نے سنا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. تو اس لیے بہت غور سے دو الفاظ کو آپ نے نظر ڈالنا ہے کہ اس کے کمپیریزن میں آ گیا کہ مت کہو روائنا، اور اب تم کو کہنا ہے انظرنا، اے نبی نظر ڈالیے ہماری بات پر. واسمعوا، غور سے سنا کرو بات کو، اور غور سے سنو کہ تمہیں یہ بار بار سوری 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 نہیں کرنا پڑے، اور یہ بار بار آپ کو ایکسکیوز می نہ کہنا پڑے. تو آپ نے غور کیا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجتی ہوگی، اس میں کس طرح سے ایک توازن ہوگا، کس طرح سے ایتھیکلی باقاعدہ ہر دور میں، کوئی دور جاہلیت نہیں ہوتا، ہر دور میں آرگنائز طریقہ ہوتا ہے میٹنگ کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا. تو آپ غور کیجئے گا، کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں تھیں کہ ہم اپنی سٹوری بناتے ہیں کہ جی کیچڑ میں بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کا بلگم مل لیتے تھے، اور اللہ کے رسول کی تھوک وہ پانی میں ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے رسول کا پانی وضو کا وہ اپنے بدن پہ لگاتے تھے، اور ان کے پسینے سے عطر کی خوشبو آتی تھی. ہر چیز بڑی آرگنائز ایتھیکلی مینرز کے ساتھ، بہت طریقہ تمیز کے ساتھ یہ سب چلتا تھا، آرگنائز طریقہ تھا، ایسے جھٹوں والی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے اندر بات تو کچھ اور ہے، لیکن ہمیں جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے ہمارے لیے ڈائمینشنز اور نکلتے چلے جائیں گے کہ کیا بات، کتنی بات جو مجھے سمجھ آئی، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو اور بھی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی جو اس وقت میں نہیں بتا پا رہی ہوں. وہ آپ انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اور اپنے کمپینین میں بیٹھ کر آپ مجھ سے زیادہ اچھی ڈسکشن کر سکیں گے. تو ٹھیک ہے جی، ہم نے اس آیت کو سمجھا، اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ بھی طریقہ تھا اور یہ چھیڑتے تھے، اللہ نے اس کو آفیشیلی منع کر دیا کہ اب کوئی یہ ورڈ یوز نہیں کرے گا، اور غور سے سننے کا حکم دیا گیا کہ واسمعوا، غور سے سنا کرو کہ تمہیں بار بار بیچ بیچ میں پوچھنا نہ پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے. اب ہم نے ہمیشہ اس پوائنٹ کو جب ہم سورہ بقرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کافرین کے الفاظ پر بہت زور دیتے ہیں. ہم جب کبھی بھی قرآن میں سورہ بقرہ کو شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر نئے لوگوں کے لیے کافرین کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کافرین کا مطلب نان مسلم نہیں ہے، کافرین کا فقط مطلب یہودی عیسائی نان مسلم نہیں ہے. کافرین کا مطلب کانٹیکس سے جائے گا، مضمون سے جائے گا، اور مضمون کیا بات کا تھا کہ روائنا مت کہنا. تو اب کفر کرنے والوں کے لیے جو روائنا کہے گا وہ کافرین کہلائے گا. چوری کی بات ہوگی تو جو چوری کرے گا وہ کافر کہلائے گا. ماں باپ کی فرما برداری کی بات ہوگی، کافر کا لفظ آئے گا نیچے، تو یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کافرین کہلائے گا. تو کانٹیکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کا ٹاپک کیا ہے، مضمون کیا ہے، اس کے مطابق کافرین کا ترجمہ کوئی نان مسلم پر نہیں جاتا. اب روائنا کہنے والا کافر کہلائے گا، کفر کرنے والا کہلائے گا. اور اللہ نے کہا غور سے سنا کرو نہیں تو تمہارے لیے درد دینے والا پین فل عذاب ہے. یہ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہوا انشاءاللہ. آگے دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے چاہتے. یہ اللہ کا نام ہے ودود، یہ اللہ کے نام سے ہی ہم اس کے اوریجن کو دیکھتے ہیں کہ ودود نام کو یعنی محبت کرنے والا، پسند کرنے والا. تو اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ نہیں پسند کرتے ہیں الذین کفروا، جو یہ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی کافرین ہوتے ہیں. تو نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ، نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر میں انوالو ہوتے ہیں. اور اسپیشلی انٹروڈکشن کس کا آ گیا؟ من اہل الکتاب وللمشرکین،
نہ اہل کتاب میں سے لوگ چاہتے ہیں اور نہ مشرکین میں سے لوگ یہ چاہتے ہیں ان ينزل علیکم من خیر، ان ينزل علیکم من خیر، یہ کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب آپ کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے، اس کو کانٹیکٹ سے جانو، اس کو لنک کرو، اوپر سے جوڑو کہ اللہ کے رسول خیر بیان کر رہے ہیں، اور خیر ادھر کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ وہی توحید، آیتیں۔ یہ ڈسٹرب کرتے تھے اللہ کے رسول کو، یہ کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر، ان کو چاہت ہی نہیں تھی کہ لوگوں کو آپ کی باتیں سمجھ آ جائیں، یہ ڈسٹرب کرتے تھے، یہ خلل ڈالتے تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس سے آپ کو بھی چڑنا نہیں چاہیے لوگوں سے، آپ کو اپنے کام پہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ واعفو واصفحوا، اگنور کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ تو ہر ایک کی زندگی میں معاملات آتے ہیں، کبھی کبھار تو فیملی کے اندر بھی اتنا چھیڑا جاتا ہے اپنی اصل سگے راہمی رشتوں کے ذریعے سے بھی اور بڑے شوہر اور والدین کے بھی ذریعے سے بھی، کہ بندہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اسے حق کی تلاش میں سدا رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خیر کسی کو بیان کرے گا، یعنی توحید، وہی، تو انسان اس کو ڈسٹرب کرے گا کہ اچھا بڑی قرآن والی ہوئی ہو، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو۔ تو دیکھیں آپ لوگ جواب دینے نہ بیٹھا کریں ہر بات کا۔ اگر آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ قرآن میں نہیں ہے تو آپ کا جواب یہ ہو کہ ہمارے پاس کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں قرآن کی بات نہیں ہے، نہیں پھر بھی بتاؤ، ہم کیوں بتائیں، جو بکواس کر رہے ہیں قرآن سے ہٹ کر ان سے پوچھ لو۔ ہم تو وہ ٹیچر ہیں جو قرآن تک محدود ہیں، ہمارا دین بھی قرآن تک محدود ہے۔ تو یعنی تم لوگ کسی اور چیز کو نہیں مانتے، الحمدللہ ہم کسی اور چیز کو دین نہیں مانتے ہیں۔ تو جناب یہ اللہ کے رسول کو ڈسٹرب کرنے والے، ان کی توحید میں خلل ڈالنے والے، اللہ فرما رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں تھے، یہ مشرک اور اہل کتاب، کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص، اللہ نے بھی کمپلیٹ کرنا ہے، اللہ نے بھی مخصوص کرنا ہے، اللہ بھی خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت سے جس سے وہ چاہتے ہیں، اپنے قانون کے مطابق، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرا کر دے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی بڑی تعریف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ جھوٹی حدیثیں ان کی تعریف میں سنانی نہیں پڑیں گی، آپ کو یہ جھوٹے قصے سنا کر اللہ کے رسول کی تعریف جو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب نے کم تعریف کی ہے اللہ کے رسول کی، تو ہم جھوٹی قصے سناتے ہیں، جھوٹی معجزات بتاتے ہیں، جھوٹی ان کی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ عادت پڑ گئی ہے ہماری جھوٹ پہ رہنے کی، ہماری عادت پڑ گئی ہے، اور جھوٹ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھپے گا، وہ کھل کے رہے گا۔ ہاں جھوٹوں کے پاس نہیں کھلے گا، جنہوں نے تہیا کر لیا ہو ان پہ مہر لگے گی، وہ جھوٹ ان پر کبھی نہیں کھلے گا۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر خیانت کو، اللہ لوگوں کی خیانت کو کھولتے چلے جائیے اور ہمیں بھی خیانت کرنے والوں میں سے نہ کیجیے گا۔ تو جناب اللہ بھی خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں، من کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر لحاظ سے اتنا بہترین شخص پایا کہ اللہ نے بھی ان کو چنا۔ یہ کبھی آپ غور سے سیریس ہو کے سوچا کریں کہ یہ پریچنگ کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، اتنے بڑے بڑے ٹائکون سے نمٹنا، اتنے بڑے بڑے علماؤں کے متھے لگنا، ایسی ان کی نگاہیں جو سورہ قلم کی آخری آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ پھسلا دے تم کو اپنی آنکھوں سے، ان سے ٹکر لینا، یہ ایک بہادر انسان کا کام ہے، یہ ایک بہترین قلب والے کا کام ہے، یہ فصیح زبان میں جو دو ٹوک بات کرتا ہو، گڑبڑ گھوٹالا نہ کرتا ہو کہ میں تم میں سے بھی ہوں، میں تم میں سے بھی ہوں، سیدھی صاف ابراہیم علیہ السلام کی طرح بات کرنا، اپنا ایمان بتانا، ڈرنا نہیں کسی سے، اور اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کا ایمان ہو، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ اور یہ ادھر آپ دونوں آیتوں میں اللہ کے نبی کی امپورٹنس دیکھ سکیں گے، آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں گے۔ آپ کبھی آئی کیو لیول پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کی تعریف میں کچھ آیتیں بتا دیں، اللہ کرے کہ اب ایسے کوئی
سلیبس آ جائے کہ قرآن سے اللہ کے رسول کی تعریف میں کچھ آیتیں بتا دیں تو ہم ان کے آگے یہ ایک ہی آیت میں 2 طرح سے تعریف لکھ سکتے ہیں کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے. تو سوچ لیجئے کہ ان میں کتنے وہ کیپیبل ہوں گے, کتنی ایبلٹی ہوگی, اور کیا شخص ہوں گے کہ آپ کا آئیڈیل بن جائیں گے. اور آئیڈیل میں آپ مسواک اور چپل اور پگڑی پر نہیں لڑیں گے. آپ جب ان کے وہ آپ کے آئیڈیل بن جائیں گے, آپ ان کی طرح دیدہ دلیر, ان کی طرح کھل کر بات کرنا, ان کی طرح شرک سے نفرت کرنے والے بنیں گے. سنت تو یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک کے, اللہ کے نبی کی سنت اگر تمہیں چاہیے تو تم تھوڑے ایماندار ہو جاؤ, بہادر ہو جاؤ, اور سچ بولنے والے ہو جاؤ, اور کر کے دکھاؤ. اور لیکن جو آپ کے زمانے کی کمی ہے, جو آپ کے زمانے میں فتنہ ہے, اس فتنے کو قابو پانے کی کوشش کرو. اللہ آپ کے مرنے کے بعد کے فتنے پر آپ کو نہیں پکڑیں گے کہ جی تمہارے مرنے کے بعد یہ فتنہ اٹھاتا تو تم کہاں تھی. اللہ ایسے سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہم مر چکے ہوں گے. اللہ آپ سے اور مجھ سے ہماری زندگی کے معاملے پر پوچھیں گے کہ نارتھ ویسٹ ساؤتھ اور ایسٹ, اس میں تم یہاں موجود تھی, تمہارے زمانے میں تم اس برادری میں تھی, تمہاری برادری میں یہ پرابلم تھے, اور تم پر میں نے قرآن کو کھول دیا تھا, تم کہاں تھی؟ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے سچوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ایک تو ہم خود نہیں کرتے ہیں, پھر ہم دوسرا سچوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں, لوگوں کے پیچھے چھپتے ہیں عزت کمانے کے لیے, اور جو غلط بات کر رہا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں کہ میں اکیلی کیوں ہو جاؤں. تو اس لیے بہت بڑا پکڑ ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ پلیٹ فارم دیتے ہیں, کوئی وقت دیتے ہیں, اور اس کے پاس ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ اب اس کو پہل کرنی پڑے گی, اور اگر اس نے پہل نہیں کیا وہ بھی لاس کرے گی, اور جو ان کے آس پاس کے سچے لوگ ہیں اگر انہوں نے بھی اس سچے کا ساتھ نہیں دیا وہ خود بھی لاس کریں گے, سب دھر لیے جائیں گے. تو اس لیے آپ اور میں اپنے ایئرز کو دیکھیں, ہمارے ایئرز کو دیکھیں, ہمارے ایٹماسفیئر میں, آس پاس سراؤنڈنگ میں جو لیکنگ ہے, جو فتنہ ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وہاں پر اللہ میری اور آپ کی پکڑ کریں گے کہ تم یہاں ان لوگوں میں بیٹھی تھی, کیا تمہیں نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پر کون کون سا جھوٹ بولا جا رہا تھا؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. تو اس لیے دیکھیں یہ بہت غنیمت وقت ہے, ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں دیدہ دلیری سے اللہ کے رسول کی یہ سنت کو طے کرنا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ کر کے جانا ہے, بات بول کے جانا ہے, عمل کر کے جانا ہے. اللہ ہمیں خالص سے خالص کر دے اور اس خالص کلام کو ہمارے منہ سے نکلنا نصیب ہو جائے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, اور یہ کہ میں اور آپ یہ آیتیں پڑھیں اور نکل جائیں کہ جی یہ روئینہ کی بات تھی, مجھے تو پتا تھا, اتنی لمبی کیوں آیت کھینچ لی, اور دوسری بھی آیت میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو چنا. ارے بابا اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو پورا پکا مسلمان بنا دے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, کیا پیاری بات لگ رہی ہے. اللہ بھی مخصوص کر لیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے زمانے میں, ہم جانتے ہیں کہ نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, ہم جانتے ہیں قرآن آخری کتاب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میرا بھی نام ہو کہیں پر, آپ لوگوں کا بھی نام ہو کہیں پر کہ ہم نے اپنے وقت کا جہاد کیا, اور اللہ کرے کہ ہم نبی کے دوستوں میں کنسیڈر کیے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ عافیت اور آسانی کا معاملہ عطا فرما دے. اور اللہ تو بڑے فضل والے, مانگو نا, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تو بڑے فضل والے ہیں. تم نے کیوں نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے وقت کا جہاد کرنا نصیب فرمائیے گا, رائٹ ٹائم رائٹ بات کہنا نصیب فرمائیے گا. اور اللہ عافیت تو آپ ہی دینے والے ہیں, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے, اللہ فرماتے ہیں حقاً علینا, لازم ہے ہم پر, حق ہے ہم پر, ننجی المؤمنین, جو مومن اللہ کو نظر آئے گا, ننجی المؤمنین, ہم نجات دیں گے مومن کو, ہم پر لازم ہے, ہم پر حق بنتا ہے. اس کے بعد ہمیں کون سے وعدے کی ضرورت ہے بتائیے؟
تو اس لیے اللہ ہم سب کو سچوں میں بیٹھنا اور سچوں میں ہی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے آیت دیکھیں گے، بڑی پیاری ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیتیں ہیں. اس پر بھی ہمارے علماء نے جن برے علماء نے خیانت کی ہے، خدا ان کو پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے تو لکھ کے چلے گئے اور آج ان کے پیچھے جو چل کر نسخ منسوخ کے قانون بتاتے ہیں. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے نسخ اور منسوخ کو مانتے ہیں. ہم آپ کی اس نسخ منسوخ کو، چاہے بڑے سے بڑے، چاہے کہ وہ بیت اللہ کے امام ہوں، اگر وہ قرآن سے ہٹ کر نسخ منسوخ بتائیں گے، ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہم نسخ منسوخ اسی بات کو کہیں گے کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا اور پھر اللہ نے اس کو اسی زمانے میں ہٹا دیا. نسخ منسوخ میں بھی آپ پرانے زمانے کی بات لا کر تو پرانے ہی زمانے کی کتاب اس کو منسوخ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ نسخ منسوخ کے ساتھ آپ کو گراف جو ہم بناتے ہیں نا بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر، گراف بناتا ہے ایک چیز کا انسان پیپر پہ، اس گراف کے پیرالل نسخ منسوخ کے پیرالل آئے گا، استغفر اللہ میرے دماغ سے، نسخ منسوخ کے جو پیرالل آئے گا وہ آئے گا مصدق. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. نسخ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری، اس میں کوئی حکم دیا اور اسی کو یہاں سے ہی منسوخ کیا. یہیں سے اللہ کے نبی پچھلی کتاب میں سے کوئی چیز کو منسوخ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کو یہ آرڈر نہیں ہوگا کہ جی پچھلی کتاب کے اس قانون کو اب آپ منسوخ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ مصدق کے خلاف ہو جائے گی. اللہ کرے آپ میری بات سمجھ سکیں. مصدق کا معنی ہوتا ہے پچھلی کتاب سے تصدیق ہونا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی روزوں کی راتوں میں پہلے ناجائز تھا پھر رات کو جائز ہو گیا، یہ ہم غلط بولتے ہیں. کیونکہ پھر مصدق نہیں رہے گی قرآن. مصدق کا معنی ہوتا ہے پچھلی کتاب کو اللہ کے رسول کنفرم کریں گے جب جا کے وہ آپ کے دوست بنیں گے. وہ کیسے مان لیں گے کہ ان کی بائبل، توریت، انجیل اور ان کی پرانی صحیفے، یہ اللہ کے رسول اس میں سے کوئی چیز کو منسوخ کر دے، وہ کیوں مانیں گے؟ وہ اپنے وقت کے سچے اہل کتاب جو ہوں گے، جو اپنے وقت کے سچے عالم ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ اس وقت تک منسوخ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے وقت پر ہی منسوخ نہ ہوا ہو. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں آج کے علماء بتاتے ہیں کہ جی پچھلے دور میں یوں تھا تو اب یوں ہو گیا، تو پچھلے دور میں شراب جائز تھی تو اب حرام ہوئی، تو پچھلے دور میں ماں کو 1 سال کا نان نفقے کی وصیت تھی تو پھر بعد میں منسوخ ہو گئی، تو اس دور میں بھائی بہنوں کی شادی ہوتی تھی تو پھر منسوخ ہو گئی، تو اس دور میں سوتیلی ماں سے بھی شادی ہو جاتی تھی تو پھر منسوخ ہوئی. یہ سب فضول بات ہے، یہ سب جھوٹی بات ہے. جو چیز ابھی کراہت والی ہے، جو چیز ابھی حرام ہے، وہ پچھلی کتابوں میں بھی حرام تھی. ہم کہیں گے کہ جو اللہ کے رسول کے آگے صدقہ پیش کرنا تھا، وہ اللہ ہی کی کتاب نے اس کو منسوخ کیا. اللہ کے نبی کے ہی دور میں یہ بات ہوئی اور اللہ ہی کے نبی کے دور میں اس کو ہٹا دیا گیا. سمجھ آئی؟ اس کو ہم نسخ منسوخ کا قانون مانیں گے اور وہ صرف قرآن کی حدود تک ہوگا. بس قرآن ہی نے اگر منسوخ کیا ہے تو مانا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، ٹھیک ہے، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس آیت کو. قرآن کہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی کو بار بار تسلی دی جاتی تھی کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں گے تو اے نبی آپ پریشان مت ہوں، لا تحرک بلسانک، آپ اپنی زبان کو اتنا زیادہ مت چلائیں، پریشان مت ہوں. یہ کیلکولیٹڈ ورڈ ہے، یہ عدد میں ہے، یہ گنتی میں ہے، یہ میں اسے پورا کروں گا. ان علینا جمعہ وقرآنا، میں نے، اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری ہے.
تو اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ کے نبی بھول جاتے تھے، ہاں بھول جاتے ہوں گے، اللہ واپس لے آتے ہوں گے، بہتر بات لے آتے ہوں گے، لیکن اینڈ کیا ہے، اس بات کا کنکلیوژن کیا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس اور میرے پاس جو قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہ اللہ نے اینڈ میں اس کو پورا سیٹ کر کے کمپائل کر دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے کمپائلنگ ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق کمپائلنگ ہوئی ہے. لیکن اینڈ ہوا، اب ہمیں پچھلی باتیں نہیں کرنی ہے کہ کون سی آیت بھول گئے تھے، کون سی آیت اللہ نے بتائی، وہ جو بھی کچھ ہونا تھا اس کا اینڈ کنکلیوژن اس بات کا یہ ہے کہ جو کچھ اے نبی آپ بھول جاؤ گے یا جو آرڈر مجھے ہٹا دینے ہیں وہ میں کمپلیٹ کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو کچھ بھلا دی جاتی ہے، نأتی بخیر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بہترین لائیں گے اس کتاب سے، او مثلہا، اس کے جیسی لے آئیں گے، اس سے بہتر لائیں گے. یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے قرآن کو کمپلیٹ کرنا. الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، یہ کہ اللہ ہی، اسی کے لیے تو بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا. اس قرآن کو اکٹھا کرنے پر ہم کانٹیکس کو پہلے لیتے ہیں، ہم جو ٹاپک چل رہا ہے، مضمون چل رہا ہے، ہم اس کو پہلے لیں گے کہ اے نبی، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں قرآن کو جمع کرنے پر. کیا نہیں آپ جانتے کہ اللہ ہی بادشاہ ہیں آسمانوں کے اور زمین کے؟ تو جو آسمانوں پر، یعنی جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ آپ کے لیے وہ کتاب رکھیں گے کہ جو انسان کو جنت کا راستہ بتائے گا.